الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ساتھیو، آج 9 نومبر 2021 بروز منگل اور تواڈا ضلع لیا تحصیل کروڑ بستی راکھواں دے اندر حضرت مولانا محمد افضل صاحب کی دعوت پر خلوص کر میں تیری خدمت حاضر ہوں. میرے ساتھیوں، افضل بندہ افضل ذات کا میرے دوستو، کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی و صحابہ و اہل بیت. میں کوشش کرے ساں کہ میں انہاں دے اتے چند گالیاں تو خدمت بھائی ذیشان نعت پڑھ دے پہ ہیں اور میں آیات کو لینا بیٹھا ہم تمہارے سامنے بالکل اے جئی آیت اے جئی سورت کو لوں جنہیں تریہاں دے اکٹھا ذکر ہے. سورت نمبر 33 سورت عذاب نبی پاک دے ذکر ہے، صحابہ دوی ہے، اہل بیت دے ترے انج آیتاں میں گولی بیٹھا میں تیری خدمت چند گالیاں پیش کرے. یہ موبائل دے ہوتے میں تفسیر پڑھتا بیٹھا میں تو ساکھا قرآن کو کھول کے موبائل نہیں بیٹھا ہے. یہ انہیں تفسیر دوران بعض اوقات شبہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو کسنا چاہیے بھائی مطلب آخر میں مولوی ابو قرآن لا کے موبائل کھول دے، موبائل ہی تفسیر کھول دے. قرآن کریم موبائل ہی رکھا کرے. الحمدللہ میری موبائل 20-30 تفسیرہ موجود ہیں جن دے ہر قسم دے تفسیرہ تو سب دیکھو اردو عربی فارسی جیری گنو میں پوری ترتیب ہوگی. ایک سنتی ساکو آکھا مولی صاحب قرآن پاک موبائل رکھنا جائز ہے. میں کہنا گاون رکھن کنا پوچھے ایک کلیپ جڑے تو کھیل کھداڑے آلے تے لطیفے آلے تے پتہ نہیں وہ کوئی اے ودن سریکی ڈرامے تے وہ یکے میں کہ وہ جائز ہے کہ وہ تو رکھے نہیں مگر مسلمان یہ شیاں بھی رکھے. اصل ہے قرآن پاک بندہ رکھے اپنے کول ودا ہوئے. اچھا کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کون سا قرآن پاک موبائل ہوئے تو بندے کو جو واش روم مہینہ پوندا ہے تو ول جائز ہے. تو کیوں جائز کوئی بھی بند ہو سی پوجے دے وچ سی کڑا مسئلہ سارے دل دے اندر کلمہ نکلو تا کوئی دل دا آپریشن کر کے دل باہر رکھ کے اندر میں دل اندر کوئی پردے جو تو موبائل اندر کوئی پردے اتھا کھول کے تو پڑھا نہیں بیٹھے پڑھا تو وہ موبائل بند ہوئے. اللہ خیر صلی اللہ بندہ رکھ سکتا ہے. کوشش کی تھی نوجوانوں ایک کلمہ اللہ رسول یہ شیاں موبائل رکھے فضول شیاں بندہ رکھے. نبی اللہ دے نمائندے دن اور نبی دے وڈو نمائندے ہوئے. ایک نمائندہ وہ ہے جرا نبی دا گھرانہ ہے تے حضور دا نمائندہ. بیا وہ ہے جرا حضور دا یارانہ ہے تے حضور دا نمائندہ. جرا اللہ دا نمائندہ ہے انہاں نام ہے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جرے حضور علیہ السلام دے کو دو نمائندے ہیں گھرانے دا نام اہل بیت ہے تے یارانے دا نام صحابہ. یہ سوکی گال ہے ان تے تو اتے تلے دی گال نہیں. ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دے وچ یہ سورت نمبر 33 سورت احزاب ہے آیت نمبر 45 46 47 یہ ترے آیات میں تیری خدمت پیش کرے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رب کریم نے دعا کو تے ساکو حضور دا رتبہ کی میں سمجھا. یہ سورت احزاب 22 سپارہ ہے. رب کریم فرمائیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودعهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. 4 ترجمہ سمجھا. یا ایوہ النبی اے میرا پاک نبی انا ارسلناکا اساں جرا تو آپ کو بھیجے شاہدن لوگوں نے تے گواہ بڑھا کے و مبشرن خوشخبری جنت دی دا سامان اللہ
ونذیرا اور جہنم کو ڈراونا وداعیا اور تو کو داعی بڑھایا سے اللہ اللہ دی طرف سڈن اللہ باذنہ ایو اللہ دا حکم ہے وسراجا منیرا تے تسا امت وچ روشن بل دیو ایک سورج وبشر المؤمنین مومنا کو خوشخبری دیو چا بان لهم من اللہ فضلا کبیرا کہ اللہ دا انہاں دے تے ڈاڈا چنگا معاملہ بڑا فضل ہو سی مومنین کو پریشان تھیون دی لوڑ کوئی ولا تو تیل کافرین ایک کراڑا دی گال تے نہیں مننی والمنافقین بےمانہ منافقہ دی گال بھی نہیں مننی ودا اذاہم ایک کوئی تکلیف دیون تے انہاں دی تکلیف کو پرے کر لے وتوکل علی اللہ اللہ دے اوتے تو بھروسہ رکھ وکفا باللہ وکیلا اللہ کو وڈا تیرا کار ساز ہے سبحان اللہ ایک قرآن کریم دے اور اتو بہت سارے پوائنٹ سارے سامنے مل دیں حضور پاک دی ذات واسطے سارے کو پہلی گال ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عہدہ رسالت دے کے نہ چاہتا یا ایوہ النبی عہدہ دارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ دیتا ہے حضرت موسیٰ واسطے یا موسیٰ نانا لے حضرت عیسیٰ واسطے یا عیسیٰ یا داود یا آدم اسکن ایک ایک نبی دا نا ہے لیکن حضور صحیح کو اللہ نے عہدہ رسالت نال عہدہ دار رکھا ہے تاج رسالت نال تاج دار رکھا ہے حضور پاک نے وڈا بدی دلیل اگلی گال انا ارسلنا کا پتہ لگا نبی کو اللہ بھیجتا ہے نبی کبھی تو بھیجو یا نہیں ہوتا انا ارسلنا کا اے نبی سے تک رسول بڑھا کر رسول کا کو نمائندے نمائندہ کون ہوتا ہے نمائندہ وہ ہوتا ہے جیرا کو بھیجے وہ اون دی گال کرے صحافی آئے بیٹھے ہوئے صاحب اخباری نمائندہ تو اخبار دی گال کرے سی کوئی اڈے دیتے پھران دیتے ٹوران دیتے پارک دیتے آتے وائن دی گال نہ کرے سی وہ اپنی اخبار دیتے جی وہ تو دا نمائندہ کبھے ملک دا سفیری سارے ملک پاوے میں فلانے ملک دا نمائندہ وہ تو دی گال کرے سی تو انا ارسلنا کا حضور سے اللہ دا نمائندہ تا انبیاء اللہ دی گال کرے اچھا چار شیعہ اگو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بلکہ 5 شیعہ فرق نمبر 1 شاہد نمبر 2 مبشر نمبر 3 نذیر نمبر 4 داعی نمبر 5 سراج منیر یہ اور 5 گالیاں ذرا سمجھو شاہدن ادن گواہ اچھا گواہ کون ہوتا ہے حضور علیہ السلام امت تے کیویں گواہ ہے حضور سے جڈا تک ہن تک گواہی تا حضور دے سن جلے حضور علیہ السلام دنیا تو تشریف گئے گئے تا ہون حضور علیہ السلام تا دنیا تو پردہ فرما گئے ہون بھی گواہ ہیں جی ہاں ہیں کیویں گواہ ہیں ہن تا کونی حضور تو مدینے پاک کے چن اتھا حضور علیہ السلام گواہ کیویں ہے ان دا بڑا سوکھا علاج تے بڑا سوکھی ترتیب ہے بھی قرآن دی آیت سمجھ نہ آوے تا اللہ دے رسول دی حدیث نہ رلاؤ چاہتے مسئلہ سمجھ آوے قرآن کریم آدھے ایسا تو کو گواہ بڑھا کے بھیجے تے حدیث پاک آدھیا بھی حضور علیہ السلام گواہ تا ہن تے کیویں ہن ہن ذرا توجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحیح حدیث ہے امام حسین بہقی رحمہ اللہ سنن نقل فرمائیے اللہ دے رسول فرمایا تعرض اعمالکم علیہ تسا ایرا کام کرے سو اللہ فرشتے ذمہ داری لئی پی ہے یک کے فرشتے میں کو آ کے میرے اوتے تواڈے اعمال کو پیش کرے فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ چنگے کام تواڈے دیکھ سا تو اللہ دا شکر ادا کرے سا اللہ میرے چنگے ہوتی وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم اگر میں تواڈے برائیاں تے مطلع تھی گیا تو میں تواڈے واسطے دعائے مغفرت کرے سا بھی اللہ انہاں کو ہدایت دے حضور جب تک امتی چھن حضور سب شے دے بیٹھے ہیں جیرا معاملہ یوں دے گواہن ہن حضور علیہ السلام پردہ فرما کے قبر مبارک کی تشریف فرمائیں تے تساں تے ایسا اہل حق مسلمان حضور دی قبر دی حیات النبی دے قائم تواڈے ساڈا نظریہ ہے کہ انبیاء وفات دے بعد اپنی قبریں زندہ سونے دی قبر تے تو کوئی ساکو اللہ سے گھن ونجے اسا درود پاک پڑھو تو سونا آپ سندا ہے اتھوں کلو فرشتے نے وڑدے ہن یاد رکھو جلے فرشتے درود گھن ویندن کہ ساڈے اعمال ہی حضور صحیح کو دسیندن تا حضور فرشتیاں دی اطلاع دے نال امت دے اوتے گواہ اچھا ہن گل رہ گئی فرشتے دی گواہی ہاں سارے فقہا نے خصوصاً ہدایہ شریف دے اندر یعنی ساری قانون فقہ حنفی اسلامی قانون دی کتاب ہے مولوی 17 سال جو کو پڑھ دے اندے لکھا بھی ہے کہ کوئی ایسی جہاں دی گواہی بندے کو ملے جتھا کوڑ بالکل نہ ہوئے تا او گواہی دے ہوتے بھی گواہی نتی بن سکتی
ہن دیکھو اسا پچھلی امتاں کو نہیں ڈٹھا انہاں موسیٰ علیہ السلام نال کے کیتا حضرت عیسیٰ نال کے کیتا انہاں دا اپنا مسئلہ کریا لیکن اسا کو حضور صحیح دس ہے اسا حضور علیہ السلام دے دسے دے اوتے بن ڈٹھے گواہی دے سبحان اللہ ہن اسا اللہ کو ڈٹھے دسو نہ تے سارا مؤذن دے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیندا اللہ ایک ہے کہ کیوں گواہی دیندا ڈٹھا تا کوئی نہیں بھئی حضور دی گال سچی ہے تے سچی گال تے گواہی دے سکتے اور اسا دے اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دینا حضور صلی اللہ دے رسول اسا تے حضور کو نہیں ڈٹھا حضور دے صحابہ آل بیت گواہی دے ون تے ٹھیک ہے انہاں ڈٹھا زیارت کیتی ہے اسا تے کوئی نہیں ڈٹھا اسا کیوں گواہی دیندی ہے بھئی ساکو حضور علیہ السلام دی گال صحابہ آل بیت کل سچے طریقے تے ملی ہے تے سچی خبر ملے والی بندہ گواہی دے سکدا ہے لہذا سچی خبر دے اوتے گواہی دیونا جائز ہے توجہ رکھے میرے پاس ایویں فرشتے اللہ دے رسول کو ون کے گواہی دسیں دن کہ تمہاری امت کے اعمال کیتن اور فرشتے کون ہیں 28 سپارے دے آخری صفحے تے لکھا بھی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اکا کوڑ نہیں مریں دے فرشتے سچ بولیں دن سچ علیں دن او سچے لوگ حضور کو ونچتے رسیں دن تے حضور انہاں دی گال دے تے قیامت گواہی دے سبحان اللہ ہو گئی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اللہ دے رسول ہن بھی سارے تے گواہ ہیں اودی ترتیب یہ گواہ واسطے ہر جاتے ہونا ضروری نہیں سچی خبر بندے کو مل وجے تو بندہ وال بھی من گیا سادہ ایک گراہ ہے کوئی گال نہیں مانے وہ آدھا نہیں اللہ دے رسول ہر جاتے کھڑے اکھی نال دے دے کھڑے میں کو کہ اگر اللہ دے رسول ہر جاتے کھڑے تو اکھی نال دے دے کھڑے تو یہ صورت کیڑی ہے کہ احزاب مکہ مکی یا مدنی کہ جی مدنی میں کہ جلے حضور ہر جاتے آن والے مدنی کیوں بڑی ہے تو ہر جائی بڑھیا کہ مکی مدنی دا فرق کیوں تھی ہے پتہ لگا اللہ دے رسول ایک جاتے ہوندن فرشتے حضور دی ڈیوٹی دے کے تو حضور پاک کو آکے خبر دے سونا ایک جاتے ہوندن لیکن اتھو آکے خبرہ مل دن اے میرے نبی دا شان ہے میرے نبی دا مقام تو ہر جاتے اللہ دے رسول کو گدی کھڑوتے اللہ دا بندہ کی نہیں اگر ہر جاتے سونا ہویا اے مکی مدنی تے مکی صورتوں دا فرق نہ ہویا اسی وجہ کو سرکار مدینے چن اور سرکار دی رسالت پوری دنیا چن ٹھیک ہے اب آپ علیہ السلام گواہ ہیں اچھا میں تو کہتے ہیں بھئی گار لسا سچی خبر دی ایسا گواہی دینے ہیں اور میں مثال ہو دیتا ذرا تھوڑا جرا دل تے ہاتھ رکھ کے بندہ مثال کو پچا کے نے ذرا ہضم کر کے تو سا دسو اساڑی ماں دا اساڑے ابے نال نکاح سچا یا کوڑا دسو سچا اساں تو تسا اپنے پیو ماں دا نکاح ڈٹھے کیوں دبال سچا کیویں کیوں گواہی دے دے سچا اساں تو نکاح ہے کوئی نہیں اسے مولی آقا قبول کرے دے ابے آقا جیا کرے نا ایک گواہ اے سورا اے جواتر اے اکمار ہے نہ میں ڈٹھا نہ تسا ڈٹھا تے یک کے منہ نہ لئی بیٹھے میں پیو ماں دا گواہ نکاح سچا میں کیوں سچا سا تے ڈٹھا کوئی نہیں ہے تو جواب کیڑا ہے بابا گالے سچی گواہی تھائی دنیا ڈٹھا لہذا سچی گواہی دے ہوتے گواہی دے سکتے ہیں فرشتے بھی سچی خبرہ حضور صحیح کو دے دیں حضور ہی انہاں سچی خبرہ تے قیامت گواہی دے اللہ رولا کوئی نہیں مسئلہ او ہے جرا اللہ دے رسول دا مننا چاہیے پہلی گال دوجی شاہدن دے بعد مبشرن حضور علیہ السلام جنت دی خوشخبری دے اور واقعی جنت دی خوشخبری اللہ دے رسول لیتی ہے کلمہ بھرو گناہ نہ کرو پہلے جنتی گناہ تھی گئے معافی مانگنو اللہ قبول کی تھی والی پہلے جنتی تے اگر تواڈے گناہاں دے نال موت آ گئی اللہ معاف کرے سزا بھگت کے والی جنت حضور علیہ السلام خوشخبریاں دیتے آپ علیہ السلام خالی خوشخبری نہیں دیتی میرا سونا نبی آسمان تے ون کے جنت دیکھ کے آیا یاد آپ علیہ السلام دی پہنچ جنت تک پہنچی کھڑی ہے آپ علیہ السلام جنت جہنم دیکھ کے ہیں پوری ترتیب ایویں فرمائے دیں جویں اتھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا کو لوگ آتے ہیں نا بھئی مسلمان پتہ نہیں مولی آپس ہی لگے بیٹھن کافر چاند تے پہنچ گیا تو میں کہ کملے تو سا کیوں اپنا سینہ چھوٹا کرے دے کافر چاند تے پہنچے اسا اون نبی تے کلمہ بھرے جیرا عرش تے پہنچے چاند بھاویں آسمان کو تلو لڑکا کھڑوتے ہیں اینے تے کافر پہنچ گیا تو بلے بلے تھی گئی ہے تے میرا سونا سرکار عرش تے پہنچے کھڑوتے ہیں تو حضور علیہ السلام دا کوئی مقام کو نہیں نوزو باللہ تو لہذا پوری من ونذیرہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کام میں جہنم کو ڈراونا اور واقعی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام فرمایا میری امت دے لوگو
میں ایویں تواڈے واسطے ہاں جو تواڈے کنڈا کول پکڑ پکڑ کے تو کو جہنم کول بچیدا کھڑو تو اللہ دے بندے بچ ونجو او اللہ دے بندے گناہ نہ کرو. رسول پاک علیہ السلام نے جہنم کول بچاون دی ہر قسم کی کوشش فرمائی ہے, اتنی محنت فرمائی ہے کہ آخری خطبہ حجۃ الوداع حضور علیہ السلام فرمایا الا هل بلغت, میں تو کو سارا مسئلہ سمجھا دیتا. صحابہ کا یا رسول اللہ ادیت و ادیت حق الرسالہ, تو صرف نسا نہیں دیتا, نساون دا حق ادا کر. سارے سونے نبی نے ایسا ایسا کو جنت جہنم دا منظر سمجھایا کہ میں دنیا تے کہیں نہیں سمجھا. وداعیا, چوتھی صفت حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سڈانا دے بِإِذْنِهِ, حکم ہی اللہ دے, وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور روشن سورج. اور توجہ رکھا ہے داعیا اللہ, اللہ دے پاسے سڈانا لیں حضور علیہ السلام. اور حضور پاک کی پوری زندگی, حضور دی نماز, حضور پاک دا روزہ, حضور دی قربانی, حضور دی زندگی, پیغمبر دا دنیا تو ونجنا, پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر کم اللہ دے پاسے سڈانا لیں. حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی اگر کدا گپ شپ بھی فرمائی ہے تو اللہ واسطے فرمائی. ایک زنانی آئی کہ یا رسول اللہ میں گھروں یکا سامان اونٹ تے لاد کے فلانی جہاں تے پہنچاونا ہے, میں کو کوئی اونٹ دیو ترکڑا موٹا تازہ. حضور فرمایا بہتی میں دینا, منجو میرے صحابہ اونٹ دا بچڑا نپ گناؤ ایک دیو. وہ آکا یا رسول اللہ توڑا گننا نہیں آئی, اونٹ دا بال نہیں گننا, میں وڈا سترا ترکڑا موٹا تازہ اونٹ گننا ہے. حضور فرمایا ماسی گھننی ہے تو گھن دے سیں یہ اونٹ دا بال. او شو دی آکھے ڈاڈھی گال ہے یا رسول اللہ میں کو وڈا سامان چاونا, ایڈا سامان اتو لاد کے اتھا پہنچاونا, میں کو اونٹ دیو. حضور فرمایا اونٹ دا بال. آخر شو دی اونٹ کے وجن لگی. اللہ سے نبی فرمایا اماں پریشان کیوں تھی نہیں ہے, ہر اونٹ کہیں اونٹ دا بال ہوتا ہے. یعنی گپ شپ بھی فرمائیے سونے تو او بھی اللہ دے پاسے سڈانی سچی فرمائیے, جھوٹ نہیں بولنا. اے وداعیا اللہ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. حضور پاک تھوڑا دھواں پورا کم کی تھی کھڑوتے ہیں تو میرے کو گال نہیں تھی, خدا حج نہیں ہوئے تھوڑا جڑا ان گھر کوئی بال بھائن سکتے تو انہوں کو میرا 5 منٹ صبر دے دو. اللہ کہتا ہے ٹھیک فرمایا باقی پانی سڑ جاتا. میں الرجک تو میں بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے. یہ میں آندوں کیا زنکی نے ہاتھ نہیں ملا, میں کو پتہ میں کتنی بیماری جو رہتا ہے حقیقت. بس بندہ ہوں اپنے پہ کے فضائل سنا بیٹھے میں میاں میں چنگا نہیں لگ رہی, اللہ رسول کی گال سنے گی. پہلے گنا آیا تھا بیٹھا, پہلے وہ پی گنوں مجھے بات میں نے اپنا دام والا پانی اندر بندہ بجلا دے وہ چاہ گنا میں نہیں تو دیکھ بیٹھا. اچھا ہوں جب سب بہت سی گئی ہے یہ بال بلوڑے آپ کو تو سارے سارے ہم تھوک بلے بیٹھے ہوئے تو اٹھیں تے بال چنگے کیمرے والا والے بات بچڑے اللہ دا نام لو بہو اتنے لگن کا سجے پاسے کھبے پاسے تھی بات. کیمرہ تواڈے کو زیادہ قیمتی ہے, دنیا بعد ہی پہ کے گال چھوڑنی ہے. لوگ بال کو پیچھو بھی میں پیچھو بنجاون دا قائل نہیں, جرا پہلے آیا وہ پہلے ہی بات ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا جرا ہوں شاہ کو اوکھا تے لگ کرنا اپنی ترتیب سے بندہ. میرے کوئی دیورا پہلے نہیں کیا سکھ بس اللہ معاف کرے. تو کوئی پتہ نہیں کوئی ہندو ہے کون ہے حضرت اللہ جانے گا, وہ بندے نے ایسا کوئی میں نے جادو پڑھا ہے پتہ کیسے پڑھا بہت میں زندگی موت دو گزارا. اسی وجہ تو میں کو دم میں 40 دیواروں وادن کیا ایسے بندے نے ہاتھ نہ ملا جانے کی چیز طویل ہے میں جادو چڑھا پتہ نہیں کیری مصیبت دنیا میں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. پنجویں گال اللہ دا رسول روشن سورج. روشن سورج, روشن سورج تک کے معنی ہے یاد رکھو جلے سورج آندا ہے نا ان دی روشنی پہلے پہلے انہاں تے پوندی ہے جڑی اچھی اچھی جھائیاں ہوندی پہاڑ دی چوٹی تے درخت دی چوٹی تے
تو حضور کو سورج آپ کے اللہ نے سہ بے صحابہ تے اہل بیت کو ہن جنہ تے پہلے پہلے حضور دی روشنی پئی یہ دنیا دے کچھ بس سراج نالو یہ بھی سمجھایا نے کہ جلے سورج آوے تے کوئی آکھے کہ میں سورج دے رستے پان بدھی کھڑو تھا سورج دی روشنی نہ ونڈے سا اون دی کوشش بیکار ہے رائے گاہ ہے سورج آسی اپنی طاقت ٹالا سی کوئی دی روشنی جبان نہیں بد سکتا جو رکاوٹ پاوے دا حضور دی نبوت دی رسالت دے کام میں جیرا آسی رگڑا ویسی حضور صحیح دی رسالت اپنی طاقت ٹالا بس سراج منیر اور رسالت امام علیہ السلام کو رب کریم نے سورج آکے اور سورج دنیا دی ہر روشنی ایسا گھننے ہیں پیسے دے کے گھننے ہیں نرجی سیور انہا بل لینے ہیں مول گھنانے ہیں موم بتی پیسے لا کے مول گھنانے ہیں دیوا تیل گھتے مول گھنانے ہیں ایویں ایسا کو مفت روشنی کتاؤں نہیں ملتی مفت روشنی فی سبیل اللہ ہے تو سورج تو ملتی ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دیوتے فرمائے نے کہ پیغمبر دعوت تے پیسے تے رشوت تے مال نہیں گننا اللہ واسطے کم کرنا ہے وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اے جیاں سورج وبشر المؤمنین مومنہ کو خوشخبری دو کیوں بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ دو انہوں تے فضل ہو سی فضل کیوں کلمے دی دولت کلمے دی وجہ جو کلمہ پڑھ سے تے وجہ پوری تھی سی جو کلمہ ہنے تا فضل ہو سنے کلمے والی ٹکٹ کلمے والا بورڈنگ کارڈ جندے کو لے یہ بخشا ہویا جندے کو کلمے والا بورڈنگ کارڈ کو نہیں اپنے آپ کو بخشا ہویا نہ سمجھے یہ واضح تے بالکل کھلی گال ہے بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا فضل صرف نہیں فضل کبیرہ تم وڈا فضل ہو سی اور اللہ دا فضل ہے بھی کلمے اور شریعت تے ایمان تے اسلام تے مذہب تے اگر ایک کوئی نہیں باقی دنیا دی کئی شہر اتنے سونے کپڑے پا کھڑو سونے کریمہ منہ تے تھاپ کے مال کے بندہ بیٹھا رہے اگر دل اللہ نہ نہیں لگا ہویا میرے دوستو اللہ کوئی خوشبویاں تے سونے کپڑے تے کریمہ دی کوئی لوڑ کوئی ایسا لیلہ کو دے نا بقرعید دے قرآن کریم بدل نہیں انال اللہ لحومها ولا دماؤها ولا کہ ینالہ التقوی منکم ایک گوشت خون توڑے کو رہے ویسی اللہ تو توڑے دل علی نیت پہنچ التقوی منکم تو اصل یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو چوتھی گال ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا یہ حضور صحیح کو بڑی بڑی تسلی دیتی رہتی فرمایا میرا سونا نبی لا ولا تطع الکافرین کنا بھی کہ کافر دی گال نہ کراڑا دی گال نہیں مننی او تے کو آ کے نہیں دین این تے مذہب این تے کچھ نرمی تے کچھ تیزی تے کچھ گھٹا تے کچھ ودا جی نہیں دین جانے میں جانا تے تو جا ولا تطع الکافر کافراں دی نہیں مننی جڑا کھلا دشمن والمنافقین کوئی کافر اپنا بندہ وچ وڑا کے منافق بڑا بلاوے منافقاں دا ذکر صحابہ اہل بیت زمرے چ آسی وہ بڑا بلاوے کوئی منافق کو منافق دی بھی نہیں یعنی جرا کافر ہوئے یا کافر دا تائید ہی ہوئے این دی کہلا سا دین اچ نہیں بن سکتا وہ کوئی تکلیفہ آویں تو ہن کام چھوڑوں یا تکلیفہ دے پچھو نہ دی گال منوں فرمائے دے وانڈے انہاں تکلیفہ ودا اذاہم انہاں دی تکلیفہ کو پرے چخت ہی کافر کو منافق کو دفت تھی بھائی آزا تیری گال سنو بس تیار رہے آزا اللہ رسول دی گال سنو اسا کوئی آکھا ودا اذاہم چھوڑ دو انہاں دی تکلیف جو مرضی آوے کرن اللہ سے نہیں قیامت کوئی نہیں آج یقین منو یہ فارمولا آز ماؤں چنا اپنے دے دنیا دی امن تے سکون دی نندر بندے کو آس کوئی بندہ زور لا کے زیادتی کر بھی گلے نا اللہ تو چھوڑ دے نا بندہ کہ نہیں میں بدلا کہ انسان بھائی ایسا ہر نماز پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین کیا ترجمہ ہے اللہ برابری دنی دا مالک اب دین دا ایک معنی تھی دا برابری دنی کیا معنی یہ رائی تھا ڈھاپ کی تھی کھڑوتے ہیں اللہ برابر کر کے قیامت لکھے سارے علماء لکھے سنگھانی بکری بغیر سنگھانی کو سنگ پوڑو سنا قیامت اللہ ایندے سنگ لہا کے اوکو دے کے اکسیا بدلا چاہ سنگھانی بھیڑا تے بکریاں دا حساب پورا تھی تو تو تازہ تو مسلمان ایمان لکھنے ہیں لہذا کوئی حق کھا گنے کوئی بندہ دنگا کار کھڑوے کوئی زمین تے قبضہ کرے کوئی پیسے بلا نہ دے تو الٹا الزام لاوے ودا اذاہم منجن دے اللہ سے قیامت برابری کرے وتوکل علی اللہ مال کیا کروں اگو کتوں مل سی ہے تو کھا پی گیا تو دھوکہ دے گیا فرمایا اللہ واسطے بھروسہ چکا عدالت ویدے ویدے وکیل بڑا ترکڑا تے میں کوئی وکیل دے رہنا شے گھنا کے لکھے سی
فرمایا وکفا باللہ وکیلا، اللہ تو ود کے کیڑا وکیل ہے، اللہ تو ود کے تہاڈا کیڑا کار ساز ہے. کہ آیات کریمہ رسول پاک علیہ السلام دی شان ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹائم پورا ٹائم میرا پورا 3:15 کو 4:15 اللہ دی قسم ہے. میں مسجد بیٹھا دل میرا ایویں آدھا جو میں مکا اگو تے لوگ بڑے سدھے ہو سکتے 3:15 آکل ہے. میں 3:15 تو پہلے آیا بیٹھا لیٹ کر کے میں کو بنایا، لیکن میں کو سفید داڑھی جیری ہے آج کل تو میں رنگ کلایا مانا اوندا میں کو حیا آندا ہے. میرا بڑا پرانا تعلق ہے، ورنہ رب جاندا ہے میں کداں بھی ٹائم دے تے کمپرومائز نہیں. واللہ میرا خدا دی قسم ہے میں قسم چاہواں میں جھوٹا نہیں، میں ٹائم پاس کرن دی نیت وچ بیٹھا. لیکن حضرت مولانا میرا پرانا تعلق ہے، میں گال پوری کرنا ہے. پہلا تے آخری موقع آئندہ تو ٹائم گھٹایا، میں انو تقریر دا ٹائم گھٹا دیا. یہ ناراضگی شرازگی کے لیے کوئی گال نہ سی، جی میں تو ساتے ہوں ایسا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گال کی. ہوں آؤ حضور علیہ السلام دے صحابہ. حضور دے صحابہ دا کیا ہے؟ یہ بھی سورۃ احزاب ہے، اور سورۃ احزاب دا پہلا رکوع مقدر تے دوجے کل تریجے تک پورا دوجا رکوع 11 آیتاں تے مشتمل ہے. میں یہ آیات ہی پڑھدا تے انہاں ترجمہ تشریح نال کردا ویسا تاکہ گال لمبی نہ تھے. بسم اللہ الرحمن یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ سے فرماندن اے ایمان والو تسا اللہ دی اون نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، یہ لشکر تواڈے اوتے آپ. یہ جنگ عذاب دا ویلا آئی جلے کافراں نے انو یار سار سارے گھنا کے قوم قبیلے اکٹھے کر کے اکٹھا حملہ کیتا. وہ آپے لڑن واسطے فارسلنا علیہم ریحا. اللہ فرماتا میں پہلا جواب انہاں کو ادھاری دی شکل ہی دیتا. ادھاری اڈی اے جی ادھاری آئی منہ مکالا تھی گیا کراڑا دا جنگ دے انہاں کو ہتھیار شتھیار دھے پہ. ادھاری ہوئے نا تو کار ٹر دی ہے نا کوئی شیشہ ہوئے گھوڑا تے اٹھ کو کوئی مٹی لگے آگ کے جو ٹھوٹ ٹر دی اٹھ دا ٹھوٹ دیا گا وہ نہیں ٹر سکتا. فارسلنا علیہم ریحا فرمایا پہلی تے انہاں دے اوتے ادھاری آ وجنود لم تروہا، اور ایسا لشکر اسا بھیجا جنہ کوئی دیکھ نہ سکے. وہ کون ہے؟ اللہ دے ادھے مولی تو تسا آپ ہی. ایک مسئلہ تو کو آندے میں اندر تو ایک مذاق سناوا. ایک مولی صاحب گیا چلے پچھو 4 چلو جمعے مہینہ گیا پڑھاونا. میں کو آ گیا یار پچھو 4 جمعے پڑھاویں. وہ جے کو آکھ گیا نا میں جمعہ پڑھاویں تو کو آپ کو کاکھ نہیں ہے. اور پہلی دیوار بیٹھے جمعے تے پہلے جمعے تے پورا سپارہ پڑھا. ٹائم پورا تھی گیا. لوگوں کو کہا 3 دفعہ سپارہ پڑھے اگلی دفعہ ادھر ترجمہ کرے. دوجہ جمعہ آ گیا. دوجے جمعے تو کہ مولی تو گیا میں کو کاکھ نہیں آندا. اور 3 جمعے پڑھاونے میں ایک ٹپائی کھڑوتا ہوں پہ جو 3 رہ گئے ہیں. یہ ہن کوئی طریقہ مگلا یہ پہلے سپارے کیڑا مسئلہ لکھا پیا. وہ اگر 3-4 مسئلے لکھے پہ آدم علیہ السلام تے شیطان دا کیسا لکھا پیا. موسیٰ علیہ السلام تے فرعون دا کیسا لکھا پیا. ابراہیم علیہ السلام والا کیسا لکھا پیا. حضرت اسماعیل کعبہ بڑا ہے. یہ 3 کیسے اگلے جو میں کیا نکی جی تلاوت کر کے لوگوں کو دے آدم علیہ السلام تے شیطان والا کیسا کک پہ کو وہ مسیح ہی لوگ بیٹھے ہوں شرموں کو جرموں ایک بندہ آ کے میں کوئی نہیں آتا تو سارے دھرے کرنا ہے. یہ کیا ہاتھ کھڑا کے آدھا ہے سر وہ آ کے دیکھو ہوں تو کوئی آدھا ہے میں کوئی آدھا ہے سلام عرض کہنا فیدہ پر نماز پڑھوں کام دھندے ہو گئے. دوجا جمعہ گیا تیجا آیا ہوں اگلا قصہ موسیٰ علیہ السلام تے فرعون. وہ آ بیٹھے ہاں بھائی ماشاءاللہ تو بندے چنگے ہوئے تو آگے تو دین دے مسئلے پکے ہوئے. یہ موسیٰ علیہ السلام دی گال سنیے ہوئے فرعون والا کہتے ہیں جب بڑھ گیا کیا کہا سارے اور آخری جمعہ رہ گیا. مولوی آ کے میں چھوڑاونا ہے عوام آ کے کوئی چھوڑن نہیں لے. آخری دیوار آخری جمعے تے آیا بے ہوں ہاں بھائی دسو ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کعبہ بڑا ہے کیا کہا کسا. لوگ پگائی بیٹھے نہ ترتیب دے آدھے اگلے ہاتھ کھڑا کیتے آدھے پچھلے ہاتھ کھڑا کیتے کوئی نہیں آدھا بھی سناونا پوے. وہ تو اندر تو فاٹ فیل تھی وے وہاں کا ہے کو آدھے پچھلے نہیں آدھا انہوں نے نہیں آدھا سنا سوچے بھی کھکرا اچھا کہ بھائی میں کرو جنہاں کو آدھے رہے پیچھو تے منہ کرو انہاں کو پکواؤ یہ یاد تھی وجہ میں کو ساتھ تو میں یہ دیکھو تمہارے کو پوچھا بھی اللہ کو لشکر بھیجا جے کوئی دیکھ نہ سکتے وہ کون ہے اور تو کو آدھے لہذا بس وجنود لم تروہا ایسا لشکر بھیجا جنہاں کو دیکھ نہ سکتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ پاک کرے ہر عمل کو دے دن
اچھا اگو کے تھیا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اوہلے جلے کافران دے لشکر اے مدینے دے اتلے پاسو بھی ہے تے ہیٹھلے پاسو بھی ہے یعنی پہاڑاں دے اتو بھی ہے تے وادیاں دے وچوں بھی ہے ہن عالم دیکھو صحابہ دا ایمان دیکھو تے جڑے منافق وچ بڑے ونیاں انہاں دی بے ایمانی دیکھو رب العزت فرماندن وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اللہ اکبر اے کاش تو عربی آوے نے تو سمجھو جو ان دے وچ درد دل کتنا فرمایا جے ایویں سارے آ گئے ستے مسلماناں دے اوتے جڑے بالاں دے نال اپنے گھر بے فکر تھی تو ستے پیا تے جڑے صحابہ تے آیا اتنا بڑا امتحان کہ یہ سارا تو چھوڑو اللہ دے نبی دا کیویں بچیا کرے سو ہائے کتھی سی رب فرماندن وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اکھیاں پھر گئی اکھ میں سب کی نہیں پھرتی اکھ پھرتی اویں لے جلے بندے دے انتہائی غم آوے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ فرمایا اے دل سینے جو نکل کے گل چاہ گیا منہ چاہ گیا ہائے ہن کے بڑھ سی وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ تے سوچ آوڑ پہ گئی اللہ صحیح مدد دا کھائی پتہ نہیں کی میں مدد لا سی ہائے کہ کرے سو حال حال پہ گئی او گمان ہے جنہیں گمان ہے کوئی ایمان تے شک نہیں پہنچا اس صحابہ کرام دے فکر کو سمجھا دیا اللہ سے فرماتے ہیں امتحان میں کیوں گنایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اتھا میں صحابہ کرام دے امتحان کہ سونے نال وفادار کتنے کہ بے ایمان حضور دے غدار کتنے جڑے منافق کھڑے اے غدار تے وفادار حبدار تے تابعدار دا مکمل فرق واضح تھی بنائی هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ہے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ این جات مؤمنین کو ازمایا گیا کہ دیکھا ککر ہے اور کتنا ازماونا اور لفظ سنے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا چھوٹا موٹا زلزلہ نہیں انہاں دے حالت دے ہوتے شدید ترین زلزلہ آ گیا کہ ہائے کتھی سی یہ زمین دا زلزلہ نہیں یہ دلان دا زلزلہ رسل ہائے ہون کتھی سی ہون کتھی سی یہ جے موقع تے اگر منافق ہو دے تو بھج میں ہائے میڈا کتھی سی تے مخلص ہو دے تو کھڑ میں دے ہائے حضور دا کتھی سی ہے یا نہیں حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ دے رسول کے فرمایا لا تحزن ابو بکر میڈا غم نہ کر میڈے نال اللہ ہے یعنی غاری کی ابو بکر کو سونے دی فکر رہی کہ کتھی سی ابو بکر کہا اقتلو واحد الناس اگر میں قتل تھی گیا تو بندے جو ایک بندہ قتل تھی غار علی رات حضور سے کو کچھ تھی گیا تو میں امت کو منہ کے دکھا ای مطلب تو فرمائے ای حالت دے وچن تو صحابہ کرام مضبوط تھی کہ حضور سے نل کھا گئے ہن جے منافق بے ایمان مار کا کھڑوتا ہے اندر تو کلمہ بھر کے آیا کھڑوتے ہیں انہاں دے چھ نکھیڑا تھی اللہ سے فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ او منافق تے جنہاں دے دل کفر کو بیمار تھے کھڑوتے ہیں انہاں کیا کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا ہاں ہن کتھا گئے اللہ علیہ وعدے تے رسول علیہ وعدے یکا کوڑ الا غرورا یکا دھوکا اچھا بھائی بکواس کے کی تھی یا اہل یث وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ایک کافرہ دی جماعت آئی صحابہ تیار تھی کہ حضور سے انہاں کھڑوتے ایک الٹا گمراہ کرن واسطے ہیں اتن یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا او یہ مدینے دے رہن والے اچھا مدینے کو مدینہ ہی نہیں آکھا مدینہ دا پرانا نام ہی یثرب یہ کو یثرب دے رہن والے یعنی اپنی پرانی محبت نسیدے پہن حضور سے کو نعوذ باللہ میں تو ہٹا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا اوئے اوئے نہ وجے دے نال کچھ جلتی نے کئی چھڑی میں بڑنی پیچھے تھاڑ بنو یہ بے ایمان آ کے حضور دے صحابہ کو کھڑا من وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ کئی منافق وہ ہیں جرے ہن منہ بچائی تا کھڑوتے ہیں لیکن دلو آدھے ہیں بھجو تو او مار کا ہن دوجے منافق ہے تے آ کے حضور سے کو آکا اگر اجازت ہوئے تا ول میں لگا وجا یہ ہن کیڑے منافق ہے بہانہ کرائے آج کیوں ہے دے انہ بیوتنا آورا سارے گھر کر لیں سارے بال بچے پائے ہو سن سارے زال بال او توارے زال بال نہیں نا صحابہ دے کوئی نہیں یہ جڑے سونے نال کھڑے یہ کوئی نہیں اچھا یہ ہن سارا یہ آ کے کوڑ بن اللہ سے فرمایا وما ہی اب آورا کوئی گھر کر لے کوئی نہیں کوڑ ماری کرے یریدون الا فرارا بھجنا چاہتے ہیں فرار تھے بھجو یلو اتو تے او کراڑی وے ولو دخلت علیہم من اقطارها اگر کوئی انو تو پیسے دے والا لے کوئی کراڑ آکڑو میں انہاں نو لڑن واسطے
ثم سئل الفتنہ لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. اے یکے بےمان گناہ کو پیسے گن کے تو انہیں لڑن تیار تھی کرو انہاں کو والا اپنے گھر کل لینے نہیں سن وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ. یہ وہ لوگ انہیں پہلے تو وعدے کریں دیا مثلا اللہ نے وعدے من قبل لا يولون الادبار اسا جنگ تورے نال کھڑونا اسا کانڈ نہیں دکھاونی وکان عہد اللہ مسئولا. سونا ہی نہ کو دس دے وعدہ کیتا ہوئے اللہ نے اللہ پوچھ پریت کرے اس نے. اچھا ول انہاں کو فرم انہاں کو ولا کل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. فرمایا بھج دے وے بھجن دی جان منگ دے. اچھا قتل تھی ون تو بچ ویسو تے موت تو کو نہ سکسی چلو اس تو بچ ویسو جلے گھر ویسو اتھا نہیں بچنا اسرائیل اتھائی بھی آسنے تو سن موت تو نہیں بچ سکتے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. دنیا کو چس چاونے ہوئے تے دو چار دیواراں دیا موت بھلی آؤں. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. فرمایا اگر اللہ سے تو انل چنگائی دا ارادہ کرے یا اللہ سے تو انل سختائی دا ارادہ کرے لا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا. اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اللہ ہی تورا ولی بڑھ سکتا ہے یا کوئی نہیں بیٹھ یہ ارادہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. کیوں تو بھج دے انہاں کو اللہ دے رسول سمجھایا یہ والی نہ من تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انہاں بےمانہ کو پرتے کر انہاں اپنے ایمان اللہ دے اتنا فرمایا قد يعلم الله المؤفقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فرمایا میرے پیارا پیغمبر میں انہاں کو ڈاڈا سنجانی کھڑا جہاد دے رستے جو رکاوٹ کون بڑا کھڑوتا ہے تے انہاں کو دے او او تو صحیح لگے ہو انہاں کو میں ڈاڈا سنجانی کھڑا میں ولا یاتون الباس الا قلیلا. ایک کوئی بھی کرے نال نہ اسی کوئی ہی کڈو انہاں جو کوئی سدھا تھی کہ آ ونجے تا آ ونجے باقی کوئی نہیں بھی آوان اللہ انہاں تے امید سمجھ اشحتن علیکم بےمان تھی میں انہاں دے تے سختی بات آوے فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. کیا مثال لیتی ہے اللہ سے قرآن. اللہ سے فرمایا یہ لے کوئی خوف نکال آوے نا یا کھاون پیون دیا آوے تو انہوں تو خوش تھی کھڑو دن تو کوئی ڈار خوف جنگ جہاد کوئی ایک ہی مسئلے تھی نہ کوئی گلو تو ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ایویں کانے کانے دیدہ نے دن جی میں موت پہ گئی ہو یغشا علیہ من الموت. یغشا دا معنی ہوتا ہے موت نے ان کو ڈھانپ لیا. یغشا علیہ من الموت جی میں سارے سرہ کے نہیں دیکھ کے رہا گل گھوٹو پیا کھڑو تھا ہی تو انہاں کو گل گھوٹو پہ رہا گل گھوٹو پہ گندی شاہ بدرے جنہیں گل گھوٹو کہیں گا مانج کو پووے تھا ان پوچھو انہیں مالک تے جو اس ودرل تھی نہیں کے آج کب کہیں دی مانج اللہ نہ کرے فوت تھی ونجو کو پورا مکان دیونا پوتے تعزیت کرنی پوندی ان کو مانتے پوچھنا کرنا پوندے بھی اللہ صبر دے بھی تو وہ ڈا 6 لاکھ دی 8 لاکھ دی جو منج ہوئے کہ ہون تو وہی تباہی دا زمانے اللہ بھامے تبدیلی سے تو نہیں نا کہ نہ حال ہی ہے پیٹرول اللہ بھامے 150 تک گیا کر انہاں کو پوچھو نا کہ کیا تھا اسے فلانے ملک کی اتنے ڈالر دا پیٹرول ملتا ہے وہ حساب لاؤں تو اتنا 200 دا بڑھتا ہے اب سوالی 150 دے دے کھڑے ہیں انہاں بےمانہ کو کوئی اچھا یہ گال ہے تو مزدور دی مزدوری فلانے ملک کی جنی ملتی ہے نا وہی ڈالر اج ملتی ہے روزانہ دا 10,000 بڑھتا ہے تو سا روزانہ دا 500 مقرر کی تھی کھڑے ہوئے تو کو مزدور دی مزدوری نہیں نیستی 150 پیٹرول والے ڈالر لب دین اون دا حساب آندا ہی نہیں آندا اللہ محفوظ فرما یہ ہن بڑے بڑے انجینئر کو تبدیلی تے دماغ چڑھا کھڑوتا ہے نا یہ سارے صاف تھے کھڑوتا ہوں یقین کرو ایسا مجمع چاہو نا کوئی یوتھی آئے تو اٹھی کھڑو گے جرا آ کے میں 150 پیٹرول گھیر کے خوش تھا ایک بندہ بھی نہیں اٹھتا. اچھا گل گھوٹو پیا کھڑوتا ہوتا ہے نا تو گل گھوٹو یغشا علیہ من الموت. اچھا اگلا لفظ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ یہ لے جنگ ٹل ونجے یہ صحابہ لڑ کے جیت کے بھالا امن تھی ونجے سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ایویں جیب چلے دیں جی میں کینچی چل دیو سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةِكُمْ حِدَاد لوہیا لکھا تو ایتے اپنے زمانہ چلے سو تھوڑا جرے انہوں خوشت تھی میں ایک او لوگ ہیں اولئک لم یؤمنوا ایک کدا ایمان نہیں گنے فأحبط اللہ اعمالهم من دے ہر عمل کو اللہ پٹھا کر لیتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ تے بہت زیادہ آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا
انہاں جو کئی بندے آدن ہن لوگ لگے ونجے نہیں جنگ ختم تھی ونجے تے اساں گھر بیٹھے رہوں وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ اے آدن جلے جنگ تھی وے صحابہ دے حال حضور علیہ السلام تو ونجن لڑن تے اساں گھر بیٹھے رہوں تے انہاں دے خبراں پوچھ رہوں کہ تھیندا پیا يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ پیسہ کو خبراں مل دے راویں وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اگر تواڈے چوں کوئی آویں سے تے نہ لڑنا چھڑنا کوئی اور اللہ سے این رکوع وچ 11 آیتاں دو شیاں دسن حضور دے غدار کون تے حضور دے وفادار یہ جے موقع تے بھی حضور دے صحابہ نے حضور نال وفاداری نہیں کرو یہ چیز آویں کلیجہ منہ تو نکل آوے زلزلہ آیا کھڑوتو ہوئے یہ اکھیاں پھر ونجن وبلغت القلوب الحناجر منہ کلیجہ ہوئے وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ اکھیاں پھر کھڑوتے ہوئے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ایڈی کیفیت ہوئے والی سونے نال وفاداری رکھ فرمایا اے حضور علیہ السلام دے صحابہ دے سوارا سارا تریجا عنوان ہے حضور علیہ السلام دی اہل بیت اور تو خود اندازہ لا گلو کہ میں وقت کیوں منگا یہ لوگ سمجھیں دے مولوی صاحب جرے نے صرف ایسا کو انہوں ایران توران دے گالیاں سناونیاں میں اللہ دے بندے تو دلائل سمجھاونے قصہ قصاولی میں نہیں سنا تھا یہ جان بوجھ تے بھی قصہ سنایا جو تو سب پریشان تھے بیٹھے میں کہ چلو تھوڑا جڑا کھلاواں جائے نہ کو بھلا وہ بعد اپنی لائن تے کرا یہ نہیں یہ کھلا ٹائم دیتا سیدھا ٹائم دیتا ہن دیگر دی نماز اللہ بھویں سیر دے میں اہل بیت واسطے مختصر کچھ گال کرے نا رب کریم نے اہل بیت واسطے بھی یہ سورۃ احزاب ہے انہیں 4 آیات میں تمہارے سامنے پڑھ بلکہ 4 کے 5 پڑھ دیں پوری گال تھی بسم اللہ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اے نبی دی بیویو تو آنے جو کوئی نیکی کرے سی ایک تمہیں کو بدلہ دو جیسا تے بڑا اچھا جنت رزق جیسا یا نساء النبی اے نبی دی بیویاں لستن کاہد من النساء تو آنے جائیں این دنیا تے کوئی عورتاں کونن ان اتقیتن تسا تقوی آلیاں ہوئے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا غیر محرم نال گاہل کرنی بھی پے ونجے تا ایویں گاہل کرے سو جو اگلے دے دل وچ کوئی گاہل نہ آوے سختی نال گاہل کیتی کرو نرمی تے بڑے پیار دے لہجے وچ غیر محرم نال عورت کو گاہل کرن دی اجازت کوئی نہیں وقرن فی اخلاق ہے مرد واسطے عورت غیر محرم کو اخلاق نال گاہل کرے جی میرا نہیں سختی دے الفاظ گفتگو کرے یہ عورت دی عزت ہے وقرن فی بیوتکن نبی دی بیویاں گھر وچ بوے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى ایویں کرانا دے رنا باہر پھر دیاں تو ایویں بے پرد باہر نہیں پھرنا واقمنا الصلاۃ تو ادا کم نماز ہے واعطینا الزکاۃ سال دے سال زکات دیونا ہے واطعنا اللہ ورسولہ اللہ تے اپنے گھر وچ تورا رسول موجود ہے انہاں دا اکھا بننا ہے انما یرید اللہ اللہ اے ارادہ کر چھوڑے لیذہب عنکم الرجس تو آدھے کن اللہ پلیتی کو گنوے سی اہل البیت تو سے نبی دے گھر والے ہوئے وہ جو طاہرکم تطہیرا اللہ سے تو کو پاک کرنے سے جی میں پاک کرن دا حق ہے وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن تو سا پڑھ دیاں رہو او شیاں جیری تو آدھے گھر دے وچ ہے کیسے من آیات اللہ والحکمہ اللہ دے آیتہ ہیں نبی دے حدیثہ ہیں ان اللہ کان لطیفا خبیرا اللہ پاک باریک بینی ہے تو آدھے نیکیاں کل خبردار یہ نبی دی بیویاں واسطے قرآن کریم دا ہوں تو ذہن چ گال آسی کہ مولوی صاحب آکھا اہل بیت بھی سنائے نبی دے ظالین نے ادھا مارکا سمجھے دے نبی دی بیوی اہل بیت کو پکا ٹھکا بدھا لگا کوڑے بابا نبی دی بیوی بھی اہل بیت ہے او بھئی زال اہل بیت ہے تے دھی اہل بیت ہے دوترے تے جماعترے پہلے تے زال ہے زال نہ ہوئے تے دھیاں کو رتبے ملن کی میں گال بیان ہے ہن سنو میں گال آتا توجہ رکھو ایک ہوندہ پرنا ہویا ایک ہوندہ کوارا لفظ اہل بیت مطلب آوے تے پرنے کوارے ہوئے کو تو وہاں پہ سمجھ آوے اہل بیت یہ دو لفظ ہیں ایک لفظ اہل بھی ہے لفظ بیت اہل آدن والا بیت آدن گھر گھر والے گھر والی یہ سب سے ہوں توجہ رکھا ہے یہ اہل تاریخ دا کے معنی تاریخ والے ایویں اساکو اہل کتاب کتاب والے اہل عقل عقل والے اہل حق حق والے اہل بیت گھر والے ہن ذرا سنو کوارا بندہ کے میرے نال گھر والے ہن مطلب ہے بھیڑ ماں بھجائی ہس
بھی آہس کمارا جو ہے جو پرنا ہویا آکے اہل بیت میرے نال گھر والے ہیں تو پہلے کیسے مراد ہو سی زال بیوی پہلے بیوی دھی اور جرا نڈوتریاں موترے جتنے پوترے کے بعد ہی جو سن لیکن پہلے زال ہو سی اور پیغمبر علیہ السلام تے آیت لتی ہے سن 9 ہجری چھے سن 9 ہجری تے اللہ دے رسول دے یکے شادیاں تھی گئیاں 9 ہجری دے بعد تے اللہ دے رسول دے کوئی شادی بھی کوئی نہیں ساریاں پہلے شادیاں تھی گئیاں تے حضور علیہ السلام کو آ رہے ہیں پڑھنے ہویا پڑھنے ہوئے جو اہل بیت دا لفظ لاوے زال مراد کوئی نہیں ہوتی واہ میرا سونا بھرا دنیا تے لوگ آدھن اہل بیت چ کوئی زال ہی مراد ہوتی ہے اور کملہ پڑھنا ہویا اہل بیت آ کہتا پہلے زال مراد ہوتی ہاں اے پیغمبر دی بیویاں اہل بیت حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت سودا حضرت حفصہ حضرت ماریہ قبطیہ حضرت زینب بنت جہش زینب بنت خزیمہ ام حبیبہ حضرت حفصہ حضرت جویریہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہم پیغمبر دی بیویاں پیغمبر دی اہل بیت اور یہ تاسا منے دے ہیں اگو بھی اہل بیت منے دے ہیں ادھا نہیں اسا پورا دین منے دے ہیں دھورا نہیں یہ جلے آیاتاں لتھیاں اور توجہ رکھے رسول پاک علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ام سلمہ دے گھر ہی چن حضور پاک فرمایا میری دھی کو سڈو حضرت فاطمہ دھیاں تا حضور دے چارم تے سڈا کلی حضرت فاطمہ کو کیوں این دائی سونا جواب ہے بھئی سن 9 ہجری چاہت لتھی جو حضور دے پہلے ترے دھیاں حضرت فاطمہ دے بڑے ترے بھیڑی فوت تھی گئیاں کلی دھی آئی تا کلا سڈا نے چاریاں جیندیاں دنیا تے ہوندیاں تے سارے کو حضور سے سڈے نا حضرت بی بی پاک کو سڈنے بالا کو سڈنے حضرت علی سے کو سڈنے رضی اللہ عنہ تے حضور علیہ السلام چادر انہوں نے اتنے رکھی چادر بچھا کے فجل لهم بکسائه صحیح مسلم حدیث ہے حضور علیہ السلام چادر اتنے بچھا لی تھی رومال لکھا ہے ذرا میں تو کو پوری ترتیب لا کے دکھاواں بھی چادر بچھاون دا کیا مطلب ہے ایویں کر کے نا ایویں مار کا یہ جویں سایہ کرے نے اللہ دے رسول اپنی کالی کملی ایویں بچھائی ہوتی ماذا دی گال مثال واسطے بھی کالا رنگ آیا ہے یہ دیکھو نا مثال میں مسئلہ رنگ دی ہے تو آپ علیہ السلام میں چادر بچھائی تو فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا مولا کے میرے اہل بیتنی انہاں کو بھی پاک کر اور سن حضرت ام سلمہ دن انہاں دے گھر آیت لتھی کھڑی اللہ دے رسول دی بیوی فجسبہ من زاویہ ایک چونڈ جیری آئی نا وہ چادر دی میں ایویں تھوڑی چھکی تھی آکی لے انی ادخل معہم میں کوئی تلے بھلا ہو میرے واسطے دعا کرو حضور سے فرمایا انکی علی خیر انتی علی مکانک ام سلمہ تو زال ہے تے پہلے قرآن جو آل بیت بڑی کھڑی ہیں اور انہاں واسطے دعا کرے دا سادہ عقیدہ ہے حضور دے قرآن علیہ بھی پیغمبر دی بیویاں اہل بیت ہیں حضور دے فرمان آلے پیغمبر دی اولاد دوترے جواترے بھی آلے بیت اسا پورا اہل بیت کو بنی ادھورا نہیں اور ذرا توجہ رکھیں یہ جرا لفظ ہے کہ اسا قرآن ہی منے دیا تے فرمانی یہ نکھیڑا تھی میں دے آج کفر کو لو شرک کو لو بدعت کو لو اور بیمانی کو لو کہ کوئی قرآن دی آیت مان کے بے نبی دی بیویاں اہل بیت نبی دی اولاد دا انکار کر دینا تے کوئی حدیث من کے قرآن دا انکار کریں نا بابا پورے دین کامیابی ادھورے کوئی نہیں یہ ہون دیگر دے کتنے رکعتاں پڑھ سو جو کوئی ایک پڑھ کے بھج بنے تو ساکھ سو پڑھی وہ اکسی کیوں نہیں پڑھی وضو کیتا ماں نماز آیا پہلی صف کھڑو تو امام نال اللہ اکبر کیتا دوئے سجدے دے کے گیا چلو ایک تا منو چا اسا سو ایک کی کوئی نہیں تھائی کیوں کام کیتا تا پورا ادھورا کنو تو بھائی تسا جو ادھیاں کو آل بیت منو تے نبی تے زالیاں دا انکار کرو تسا کرا دین چا مننے تو پورا دین مننا پوسی بابا میں اسی وقت کو تمہارے سامنے 3 عنوان پیش کیتے ہیں تمہارے اشتہار تے 3 لکھے سیرت النبی سیرت صحابہ تے سیرت اہل بیت تو ایسا کو پورا دین مننا چاہیے ادھورا دین نہیں مننا چاہیے اللہ ایسا کو سارے آندا ایسا دے نور نظر بڑھاوے ایسا دا ایمان دا محور اللہ ایسا کو انہاں دے فرمان دے ہوتے انہاں دے آیتاں دے ہوتے انہاں دے آنکھیاں دے ہوتے انہاں دے احکامات و تعلیمات دے ہوتے عمل دے توفیق عطا فرماوے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ